آخری بات یہ ہے کہ ہمارا مینڈیٹ چوری کیا ہے، اور مینڈیٹ ہی صرف چوری نہیں کیا، انہوں نے ہم سے ریزرو سیٹ بھی چھین لیے، ہمارے انتخابی نشان بھی چھینا، ہماری پارٹی کی شناخت بھی ہم سے چھینی، اور جب ہم نے سنی اتحاد کونسل کی شناخت اپنا لی تو کل اسپیکر صاحب نے کہا کہ آپ کو سنی اتحاد کونسل کی شناخت بھی نہیں دیتے ہیں۔ تو لہذا پاکستانیوں یہ روپ آپ دیکھ لیں پی ایم ایل این کا، یہ ان کی پارلیمانی سیاست ہے، یہ ان کی جمہوریت کے دعوے ہیں، یعنی کہ اپوزیشن سے ان کو یہ بھی گوارا نہیں ہے کہ ہمارا کوئی ایک پارٹی کا پلیٹ فارم ہو، اور اس لیے حکومت کے ان رویوں کے خلاف اور حکومت کے جاری جبر تسلسل کے خلاف انشاءاللہ پاکستان تحریک انصاف عید کے فوراً بعد مزاحمت بھی کرے گی اور احتجاج بھی کرے گی۔ شیر افضل مروہ صاحب، کیا کہیں گے جو 6 ججز نے ہائی کورٹ کے لیٹر لکھا ہے سپریم کورٹ کو، تو آپ کیسا دیکھتے ہیں؟ کیا یہ جو شوکت صدیقی کا فیصلہ آیا اس کے بعد یہ ججز بولے ہیں کھل کے یہ نہیں یہ لیٹر پہلے لکھا گیا تھا؟ کیونکہ شوکت عزیز صدیقی نے تو 2019-20 میں بتا دیا تھا کہ مداخلت ہو رہی ہے، 2019 میں بتایا تھا، اور جب وہ صدیقی صاحب یہ بتا رہے تھے تو اس وقت یہ جج صاحبان جج بنے ہی نہیں تھے، یہ بعد میں بنے، کیونکہ میں اسلام آباد ہائی کورٹ میں زیادہ پریکٹس کرتا ہوں، صرف ایک جج صاحب تھے محسن اختر کیانی صاحب، باقی سارے جج صاحبان 2020 اس کے بعد آئے، اور صدیقی صاحب کا جو واقعہ ہے وہ 2019 کے واقعات ہیں۔ یہ جو صدیقی صاحب کا فیصلہ آیا ہے، اس فیصلے کی توقع کسی کو ایسی نہیں تھی، اور اس فیصلے کے بڑے دور رس اثرات ہوں گے، کیونکہ صدیقی صاحب نے کل کے ڈنکے کی چوٹ پہ راولپنڈی بار سے خطاب کرتے ہوئے انٹیلیجنس ایجنسی اس وقت کے ڈی جی سی جنرل فیض کو مورد الزام قرار دیا تھا بینچ اس کی کانسٹیٹیوشن کے حوالے سے۔ اگر اس وقت عدلیہ اپنے جج کے ساتھ کھڑی ہو جاتی تو آج یہ نوبت نہ آتی کہ وہ تسلسل جاری رہتا۔ تو جسٹس صدیقی صاحب کو تو سپریم کورٹ نے ونڈیکیٹ کر دیا، لیکن اس الزام کی تحقیق سپریم کورٹ نے اس وقت بھی نہیں کی جب جسٹس صدیقی صاحب کا فیصلہ دے رہے تھے، نہ یہ قرار دیا کہ الزام صحیح تھا، نہ یہ قرار دیا کہ الزام غلط تھا، اس طرح جان چھڑا لی کہ جی اس کے پنشن کے واجبات ادا کیے جائے۔ یہ انتہائی اہم الزامات تھے صدیقی صاحب کے، اور چونکہ اب ان الزامات پہ جو فیصلہ آیا ہے اس کو دیکھ کے یہ جج صاحبان نے ایک چیز میں آپ کو اور بتا دوں، ان 6 جج صاحبان کا یہ پہلا خط نہیں ہے، انہوں نے اس حوالے سے پہلے بھی خطوط لکھے ہیں۔ یہ پہلے بنجال صاحب کے پاس گئے، موجودہ چیف جسٹس صاحب قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے پاس گئے، اور اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس عامر فاروق صاحب کے پاس کئی دفعہ گئے، اور انہوں نے تمام تحریری دستاویزوں کا حوالہ اپنے لیٹر میں دیا ہے۔